آج ہم ہیں سورہ توبہ کے ساتھ آیت نمبر 75 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمِنْهُمْ یہ تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ہم وہ، اور ان میں سے۔ یہ من کون سا ہے؟ من تبعیدیہ، یعنی کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں، من تبعیدیہ ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا۔ لئن یہ دو الفاظ ہیں، لام کے معنی البتہ، یقیناً، ان اگر، آتانا آتا اس نے دیا، کس نے؟ اللہ نے، نا ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن یہ لام تاکید کے لیے ہے اور بے شک کا، یقیناً کا معنی دیتا ہے۔ لا البتہ، نصدق ہم صدقہ خیرات کریں گے، آخر میں کیا ہے؟ نون تاکید کا، نون شد والا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یقیناً، ضروری، لازمی، کیونکہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو لنصدقن البتہ ہم لازمی طور پہ صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ الصالحین جمع ہے صالح کی، اور وَلَنَكُونَنَّ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ اصل میں 4 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، نکون ہم ہو جائیں گے، اور آخر میں نون تاکید کا شد والا، لازمی طور پہ، اور البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ فلما فا کا معنی پس، لما جب، آتا اس نے دیا، کس نے؟ اللہ نے، ہم ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، تو پھر کیا ہوا؟ بخیلو وہ کنجوس ہو گئے، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ۔ وتولوا اور واو کا معنی اور، تولوا وہ منہ موڑ گئے، وہم معرضون واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ، معرضون بے رخی کرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ یہ 2 آیتیں اور تیسری آیت ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں تذکرہ کس شخصیت کا ہو رہا ہے؟ کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 3 آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے ثعلبہ بن حاطب کا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے تو میں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مال کے حقوق ادا کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہیں بہت سا مال ملا۔ جب مال ملا، تجارت پھیلی، کاروبار پھیلا، تو یہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی باجماعت ادا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے پاس آیا، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اپنا مال لے کر، اور اپنا مال زکوٰۃ کے طور پہ، صدقے کے طور پہ پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی فرمانے لگے علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا مال قبول نہ کروں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا۔ جناب عثمان کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ جناب عثمان کے زمانے میں ہی یہ فوت ہو گئے۔ یہ وہ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے، واقعہ ہے، جو بہت سے مفسرین نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی کیا حیثیت ہے؟
کیا یہ واقعہ قابل اعتماد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ قابل اعتماد نہیں ہے، کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کیا یہ آیات ثعلبہ بن حاتب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ملتی، دوسرے نمبر پہ آپ ان آیات پہ غور کریں تو ان آیات میں الفاظ جمع والے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ یعنی کہ ایک آدمی کا تذکرہ نہیں ہے، کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام سے دعائیں کراتے رہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مال دے۔ جب اللہ نے مال دیا تو دین سے دور ہو گئے، اور کاروبار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے وہ دلچسپی جو دین میں پہلے تھی وہ باقی نہ رہی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، صدقہ خیرات سے بھی گئے۔ تو کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے میں نے کیا کہا کہ اس کی کوئی سند، صحیح سند اس کی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ آیات یعنی کہ ثعلبہ بن حاتم کے بارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ الفاظ ان آیات کے جمع والے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کا واقعہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ثعلبہ بن حاتم بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے نام وہ ہیں جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کی طرف ایسے واقعے کی نسبت کرنا بالکل غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ واقعہ اس صحابی کے بارے میں ہے بالکل غلط ہے۔ عام بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے من عاہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اللہ کو وعدہ دیا تھا کیا کہ لئن آتانا، اگر البتہ ہمیں اللہ نے دیا اپنے فضل سے مال، لنصدقن، البتہ ہم لازمی طور پہ صدقہ خیرات کریں گے اور اس مال کو دین کی بلندی کے لیے خرچ کریں گے، جہاد میں خرچ کریں گے، مسکین مسلمانوں پہ خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہماری نیکی مزید بڑھ جائے گی، ہم مزید نیکوکار بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کو مال دیا اپنے فضل سے تو بخلوا بہ، مال لے کر کنجوس بن گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وَتَوَلَّوْا انہوں نے اعراض کیا، کس سے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس میں بے رخی پائی جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 77 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، فَأَعْقَبَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بنا دیا، فَأَعْقَبَهُمْ، اللہ نے ان کا انجام بنا دیا، کیا انجام بنا دیا؟ نفاقاً، منافقت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی کہ اللہ نے انجام کے طور پہ منافقت ان کے دلوں میں رکھ دی، یہ مراد ہے اس سے۔ فَآقَبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بنا دیا کس چیز کو؟ نفاقاً، منافقت کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، عارضی طور پہ نہیں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یلقون، یہ لوگ ملیں گے، اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ روز قیامت تک۔ بما اخلف اللہ، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ باسببیہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ جب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی کوئی سزا آپ کو دنیا میں ہی دے دے، اللہ تعالیٰ آپ سے توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایمان واپس لے لے، کیونکہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ان کو دیکھیے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مال دے گا تو ہم مزید نیکوکار بن جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مال ملا تو اپنے وعدے بھول گئے، اپنے عہد کو بھول گئے، اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں میں منافقت رکھ دی، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ وجہ بھی اللہ نے بتا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی،
اور اس لیے کہ جھوٹ کہتے تھے، اس لیے ایک مسلمان کو جھوٹ کہنے سے بھی دور رہنا چاہیے، اور جو وعدہ کیا ہو لوگوں سے اسے پورا کرنا چاہیے، اور خصوصاً وہ وعدہ جو کس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا ہو۔